بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دیکھنے اور سننے والوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے عید کی ریلیونٹ۔ مسلمانوں کے جتنے تہوار منائے جاتے ہیں، سیلیبریٹ کیا جاتے ہیں، ان میں ایک عید ہے، اور عیدین مختلف ہیں، لیکن جو جن کی نماز ادا کی جاتی ہے، نماز عید ادا کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جن کو بین الاقوامی لیول پہ منایا جاتا ہے، وہ دو عیدین ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اب جو ہمارے پاس انشاءاللہ زندگی رہی، ایک یا دو دن تک عید آ رہی ہے، وہ عید الفطر ہے، جو کہ حقیقت میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے رمضان شریف کی گزرنے کے اینڈ پر، اس کی عزت و تکریم کرنے پہ، روزے رکھنے پہ۔ تو اس کی خوشیاں ہر ایک کے لیے ہیں، بظاہر ہر ایک کے لیے ہیں، لیکن اگر انجوائے کرنے کے اعتبار سے، سیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ویسے نہیں لے سکیں گے جیسے ایک خوش بندہ لیتا ہے۔ دو قسم کی انوائرمنٹ انسان فیس کرتا ہے، ایک باہر کا انوائرمنٹ، ایک اندر کا۔ باہر جو ہمیں جس سے واسطہ بڑھتا ہے، جو ہمارے گھر کا، فیملی کا، اپنے ملک کا، اپنے گھر کا، جو جن کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیرونی ماحول، ایکسٹرنل انوائرمنٹ، اور دوسرا ہے انٹرنل انوائرمنٹ، جو ہمارا اندر کا ماحول ہے۔ باہر کا ماحول، مثلاً کوئی گھر سے باہر ہے تو اس کی عید، جو لوگ فارن ہیں ان کی اگر بات کی جائے، مجھے پتہ ہے میرے کئی دیکھنے اور کئی فالو کرنے والے باہر سے ہیں، تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اللہ ان کو بہت خوشیاں دے، اور ان کو بلا شبہ یہ کمی فیل ہو رہی ہوگی۔ گھر سے باہر میری ایک دو عیدین گزری ہیں، تو جو گھر والے ہوتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ اور بیوی بچے، ان کی بڑی کمی فیل ہوتی ہے۔ وہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہیں دنیا کے اندر، یہ بہت بڑے بڑے رشتے ہیں، لیکن ان کے لیے روزی کی خاطر وہ باہر گئے ہیں، یا ڈگریز لینے اسٹوڈنٹ کئی باہر ہیں، تو جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں، اللہ ان کا وہ مقصد پورا کرے اور جائز اور حلال طریقے سے وہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے خیر خواہی اور ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ دوسرا، اندر کی کیفیت اور اندر کا ماحول جو ہے، انسان کی انٹرنل پوزیشن، اس کا تعلق مختلف چیزوں سے ہوتا ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ انسان کا کوئی اپنا بچھڑا ہے، دنیا چھوڑ گیا ہے، جس کے ساتھ بہت قریبی مراسم تھے، ماں بہن، بیٹی بھائی وہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے کئی ریلیٹیوز ہیں، تو ان میں سے اگر کسی کا کو گیا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور جو پسماندگان ہیں، جو اس کے پچھلے ہیں، ان کو صبر جمیل دے۔ جیسے محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عیداں آئیاں تے شبراتاں آئیاں، عیداں آئیاں تے شبراتاں آئیاں، سارے لوکی گھرانوں آئے، او نہیں ہے محمد بخشا جڑے اپنی ہتھیں دفنائے۔ جو چلے جاتے ہیں دنیا سے، وہ واپس نہیں آتے، ہم سب نے باری باری جانا ہے، تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور پچھلوں کو اللہ صبر دے۔ تو اسی طرح کچھ اور مسائل ہیں جن میں ایک بہت بڑا ایشو، دنیا کے جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا ایشو انسان کی ہیلتھ کا ہے، صحت کا ایشو ہے۔ اگر صحت ٹھیک ہے تو اس کے بعد بڑا ایشو، بڑا میجر ایشو، وہ ہے مفلسی، وہ ہے غربت، وہ ہے فائنانس اور انکم۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سارے لوگوں کے وسائل ایک جیسے نہیں ہوتے، کیٹیگریز وائز مختلف کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف درجہ بدرجہ ہی رکھا ہے۔ تو حق بنتا ہے اہل ثروت اور باوسائل لوگوں کا کہ جن کے وسائل محدود ہیں، جو اس عید کے موقع پہ دل ان کا بھی کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کے کپڑے نئے ہوں۔ جیسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا عید والے دن، تو اس کو اپنے گھر لے گئے، اور جتنے تک اس کو خوش اچھے کپڑوں میں نہ دیکھ لیا، اتنے تک عید کے لیے مسجد تشریف نہ لے گئے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے یہ مختصر واقعہ بیان کرنا، اور یہ مشہور واقعہ ہر ایک تقریباً جانتا اور سنا ہوا ہے، یہ مقصد ہے کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ آپ انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی کرتے رہیں، اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو دعائیں ہیں سب کے لیے، سب کو عید مبارک ہو، اور سب کو اللہ تعالیٰ اندرونی بیرونی ماحول، انوائرمنٹ
اور ہر قسم کی روحانی جسمانی خواہشات کے ساتھ اس عید کے موقع پر خوشیاں منانے کی توفیق دے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام۔